السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورس، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ لا علمی بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کچھ باتیں ہم جان جائیں تو بہت اذیت دیتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ لفظ جسے بھی بولیے سچے دل سے بولیے اور سوچ سمجھ کر بولیں۔ ان لفظوں میں چھپی سچائی جیسے دل کو خوشی دیتی ہے، اسی طرح ان لفظوں میں چھپا دھوکہ بہت زیادہ اذیت دیتا ہے، اور یہ اذیت اکثر آہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ محبت کا ہو جانا کچھ الگ نہیں ہے، اس کو لے کر چلنا، نبھانا اور پہلے دن جیسے رہنا بہت الگ اور مشکل ہے۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو، جو ہنسے بھی ساتھ اور روئے بھی ساتھ۔ میں ایک معمولی سا خیال ہوں، کبھی آؤں تو بس مسکرا دینا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ باہر سے چپ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ صرف تصویر رہ گئی باقی، جس میں ہم ساتھ بیٹھے تھے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ سجدے طویل کر دیں، مشکلیں قلیل ہو جائے گی۔ بس اگلے موڑ سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلے۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معززوں کا ہوگا۔ ایک بس آئینے کے عکس کو چھوڑ کر ہر شخص زمانے کا استاد ملا مجھے۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسانوں کو۔ اسٹیٹس لگانے سے معافی نہیں ملتی، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کندہ ہوتے ہیں، وہ لکھی نہیں جاتی، بس جیے جاتے ہیں اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خادموں کے لیے اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معززے خدا کی شان ہے۔ کچھ لوگ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اتنے اچھے جتنے اچھے وہ ہوتے بھی نہیں۔ آپ بہت قیمتی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی غلط جگہ پر ہیں تو آپ کی قیمت کسی کباڑی سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ یا اللہ، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھ پر میری ہمت سے زیادہ آزمائش نہ ڈالنا، آمین۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ جو انسان ہر طرح کے لوگوں کی رائے کو قبول کرتا ہے اسے غلطی اور جھوٹ کی جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔
کبھی اس کو نظر انداز نہ کرنا جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ کچھ انسانوں کا متبادل نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے ہوا کرتے ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی طرح ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خیر نہیں۔ بے پردہ عورت کی شرعی حیثیت، اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی۔ آئینے میں تو عکس ہے لیکن مار ڈالے گا مجھ کو ڈر میرا۔ تہجد کا پہلا سجدہ ہی غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ ہر تکلیف کچھ سکھا کر جاتی ہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ انسان کو اچھے سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ درست راستے پر تنہا سفر کیا جائے۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ زندگی ایک اذان کے بعد ایک اعلان کی مار ہے۔ ہمارے معاشرے میں 80-90% شادیاں قائم رہنے کی وجہ یا بچے یا سماج ہے، محبت نہیں۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ان ہی لوگوں کے ہاتھوں بے سہارا کر دیتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ ان حادثوں کا شکریہ جنہوں نے طرز زندگی کو بدل دیا۔ اطمینان قلب بھی ایک نعمت ہے، ایسے بیسوں کے لیے نہ تباہ کیجیے۔ سچ تو یہ ہے کہ جنہیں آپ بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ آپ کی چالاکیاں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ اگر آپ تنہا ہو تو قابل رشک ہو، کیونکہ تنہائی بہتر ہے ایسے اپنوں سے جو پل میں پرایا کر دے، ایسے دوستوں سے جو آپ کو سمجھ نہ سکے اور ایسی محبت سے جو رسوا کر دے۔ تو اے تنہائی سے اکتائے ہوئے انسان سنو کہ تم قابل رشک ہو۔ کچھ ایسے کم نظر بھی مسافر ہمیں ملے جو سایہ ڈھونڈتے ہیں شجر کاٹنے کے بعد۔ دعا ایک تعلق ہے، محبت کا، رابطے کا، بھروسے کا۔ منہ کی بات سنے ہر کوئی، دل کے درد کو جانے کون، آوازوں کے بازاروں میں خاموشی کو پہچانے کون۔ ہم نے وقت سے بہت کچھ سیکھا ہے، سب سے اہم سبق یہ تھا کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ کچھ چہرہ ہمیشہ ہنستے اچھے لگتے ہیں اور آپ کا چہرہ ان چہروں میں سے ایک ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو، جو عمل کرو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، تو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔